بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اعتکاف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جانے کا نام، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگانے کا نام ہے۔ اعتکاف کے بنیادی معنی جم کر بیٹھ جانا، اور چونکہ اعتکاف کے اندر انسان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اپنی جو ہے وہ لو لگا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رب کا قرب پانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اعتکاف ایک پرانی اور قدیم عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن عزیز نے خوبصورت کلمات کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ وہ اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے اور رکوع و سجود والوں کے لیے ہمارے گھر کو ستھرا کریں، یعنی کعبۃ اللہ کو صاف کریں۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے، جس طرح نماز، جسی طرح طواف ایک قدیم عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف بھی قدیم عبادت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ رب کے گھر کو جو ہے وہ صاف اور پاک رکھنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کو پاکیزہ اور ستھرا رکھا جائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہر وہ چیز جس سے بدبو پیدا ہو، اسمیل پیدا ہو اور ناگواری محسوس ہو، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین و سامعین، اعتکاف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا اور رب کے ساتھ محبت کا چونکہ بہترین ذریعہ ہے، اس لیے سب سے پہلے میں اعتکاف کی قسمیں اگر آپ کے سامنے رکھوں، بنیادی طور پر علماء کرام نے اعتکاف کو 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ اعتکاف کی جو پہلی قسم ہے وہ اعتکاف نفل ہے، یعنی عام طور پر جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جاتے ہی ہم نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیتے ہیں، تو جتنی دیر ہم مسجد میں رہتے ہیں تو ہمیں جب ثواب ہوتا ہے، جیسے ہی ہم مسجد سے باہر اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ سلسلہ چونکہ نفل ہوتا ہے تو وہ سلسلہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی دوسری صورت اعتکاف واجب ہے۔ یہ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی نظر یا منت مانے، مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، تو میں تیری رضا کی خاطر 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اگر وہ منت پوری ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو اعتکاف کرنا واجب ہوگا، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ اعتکاف واجب اور اگلا جو ابھی میں بتانے لگا ہوں اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف سنت، ان کے اندر روزہ رکھنا بھی لازم ہے، اور دن اور رات دونوں کا۔ اگر کوئی 2 دن کہے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صرف وہ دن کے دن بیٹھے گا، نہیں، بلکہ اس کے اندر دن اور رات دونوں شامل ہوں گے۔ اعتکاف کی تیسری اور عام قسم اعتکاف سنت ہے، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم شروع کے اندر پہلے 10 دنوں کا، یعنی پہلے عشرے کا، پھر دوسرے عشرے کا اور پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ شروع کے اندر پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تیسرے عشرے کے اندر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس پر مواظبت فرمائی، یعنی ہمیشگی فرمائی، اور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال فرمایا، حتیٰ کہ جس سال آپ کا وصال باکمال ہونا تھا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی کا یا اہل محلہ میں سے کسی ایک شخص کا بیٹھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اعتکاف سنت کے اندر یہ لازم ہے کہ رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو، یعنی 20 رمضان کو وقت مغرب وہ مسجد کے اندر حاضر ہو، اور اگر وہ مسجد میں حاضر نہ ہوگا اور نماز مغرب ہو جائے گی تو اب اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین و سامعین، اعتکاف جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، رب کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اگر میں اس کے مزید فضائل آپ کے سامنے رکھوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کیا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا،
اور ہر ایک خندق کی جو لمبائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ رب العزت ایک دن کی برکت سے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے، خالق کائنات اسے 3 مقبول حج اور 3 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین و سامعین، اس کے ثواب کثیر ہیں، فضائل بے بہا ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اختصار کی طرف لے جاؤں۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اور فرمایا ان دنوں کے اندر وہ جو نیک اعمال کرنا چاہتا ہو، مثال کے طور پر نماز جنازہ کے اندر شامل ہونا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کوئی اور نیکی کے کام کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا، تو فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اسے دیگر تمام نیک کاموں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ جو کام اس نے باہر رہ کر کرنے تھے، خالق کائنات اسے جو ہے وہ اعتکاف کی صورت میں وہ تمام تر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، رب تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم حاضرین و سامعین، اعتکاف جم کر بیٹھنا اور رب کی بارگاہ سے لو لگانا، اور کسی کے دروازے پر انسان بیٹھ جائے اور بار بار دروازہ کھٹکائے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب بندہ اپنے خالق اور مالک اور رازق کے دروازے پر بیٹھ جائے اور بار بار دعا کرے، التجا کرے کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، تو بتائیے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ ہم کسی دنیا دار کے دروازے پر بیٹھیں تو وہ ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن انسان جب اپنے مالک اور خالق کی بارگاہ میں بیٹھے گا تو وہاں سے کیسے خالی لوٹے گا؟ پھر گھر جو ہے وہ پاکیزہ ہو، مسجد جیسا خوبصورت گھر ہو، اور مانگنے والا بندہ ہو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور دینے والا رب ہو، تو ضرور وہاں عنایتیں، رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ خالق کائنات مجھے آپ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صدق کی نیت کے ساتھ زندگی میں کبھی اعتکاف کی ہم سب کو دولت ضرور عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ ہمارے موضوع کا انتہائی اہم حصہ خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے، چونکہ یہ ویڈیو جب ہم شوٹ کر رہے تھے تو تب یہ حصہ رہ گیا تھا، تو اس کو بعد میں جو ہے مناسب سمجھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ اہل سنت کی، احناف کی رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف اپنے گھر پر ہی اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کو کسی دوسرے کے گھر میں، چاہے وہ تائے، چاچے، ماموں کا کسی بھی رشتہ دار کا گھر ہے، تو وہ اس گھر میں جا کر اعتکاف نہیں کرے گی، بلکہ عورت اپنے گھر میں ہی۔ اسی طرح بسا اوقات کسی محلے میں کسی قریبی جگہ پر جو ہے وہ خواتین نے کسی مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر اہتمام کیا ہوتا ہے، تو اجتماعی اعتکاف عورتوں کے حوالے سے، تو وہاں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بس عورت اپنے ہی گھر میں، جہاں اس کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، یا کم از کم جہاں اس کے جو ہے وہ خامند بچے ہوں گے، تو عورت وہاں بیٹھ کر ہی اعتکاف، تو گھر کے علاوہ وہ باہر کسی مسجد میں یا اجتماعی جگہ پر عورت اعتکاف نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں کس جگہ پر اعتکاف کرے۔ یاد رکھیے، عورت اپنے گھر میں عام طور پر جو ہے نا، عورتوں نے جگہ، یہ گھر والوں نے جگہ انتخاب کی ہوتی ہے، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، جہاں عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ مسجد بیت کے اندر ہی وہ بیٹھے، اور اس کے علاوہ اگر وہ جگہ انہوں نے انتخاب نہیں کی تو پھر کوئی بھی ایک کونا جو ہے وہ ایک جگہ لے کر وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں قابل غور رہے کہ اگر شادی شدہ عورتیں اعتکاف کرتی ہیں تو پھر شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اعتکاف کے دنوں کے اندر اپنے ازدواجی تعلقات اپنے خاوند کے ساتھ، وہ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں کریں گی۔ صرف ان دنوں بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔